السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ صبر کا لغوی معنی روکنے اور ٹھہرنے کے ہیں، جبکہ صبر کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو ہر اس چیز سے روکنا جس کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو، جس پر رکنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو، یا اپنے نفس کو ہر اس چیز سے بچا کر رکھنا جس سے بچنے کا عقل اور شریعت تقاضا کر رہی ہو۔ ٹھیک ہے، صبر کے معنی ہے کسی خوشی، مصیبت، غم اور پریشانی کے وقت خود کو قابو میں رکھنا، خود کو کنٹرول میں رکھنا، خلاف شریعت کاموں سے بچنا۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ خوشی کے موقع پر، شادیوں کے موقع پر بھی ایسے کاموں سے بچنا جو شریعت کے خلاف ہیں، کیونکہ بہت زیادہ خوشی کا موقع ہے، ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، خود کو قابو میں نہیں رکھ سکتے ہیں، اتنی زیادہ خوشی جو ہے وہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت خود کو قابو میں رکھنا، خلاف شریعت کاموں سے بچنا، یہ بھی صبر ہے۔ اور اسی طرح عبادات میں بھی صبر کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات ہم بہت زیادہ نیکی کا کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کام نہیں ہم سے ہوتا کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی رکاوٹ کی وجہ سے، تو ہم اس پر صبر کرتے ہیں، تو صبر کرنا چاہیے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اور اسی طرح مصیبت، غم اور پریشانی کے وقت صبر کرنا، خود کو قابو میں رکھنا، ایسے الفاظ یا ایسے اعمال سے دور رہنا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، یا ایسے کاموں سے بچنا جو خلاف شریعت ہوں، صدمے کے حالات میں، صدمے کے موقع پر ایسی چیزوں سے بچنا جو ہمارے دین میں جائز نہ ہو، تو یہ صبر ہے۔ اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ صبر کی کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ صبر جو کرے وہ اپنی مصیبت کا، اپنے غم کا اور اپنے پریشانی کا شکوہ نہیں کرے، دوسروں سے گلہ نہیں کرے۔ اور دوسرے نمبر پر صبر کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے دکھ کو، اپنی مصیبتوں کو، اپنے پریشانیوں کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کیا جائے، یا ہر جگہ ان کو بیان نہ کیا جائے۔ تیسرے نمبر پر صبر کی شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو بے قصور نہیں سمجھنا۔ تو جو کوئی ان تین شرائط کو پورا کرے گا وہ صابرین میں سے ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اگر ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اپنی پریشانی کے موقع پر، غم کے موقع پر، تکلیف کے موقع پر شکوہ بھی کر لیتے ہیں، یا کوئی چیز جو ہمیں ملی نہیں ہے ہم اس پر گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، لوگوں سے بھی شکوہ کرتے ہیں، اللہ سے بھی شکوہ کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، اور جو ہماری بہت محبوب چیز ہم سے واپس لے لی گئی، ہم بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اللہ کا شکریہ ادا کریں، اللہ کا شکر کریں، ہم لوگوں سے یا اللہ سے شکایتیں کرتے ہیں، گلہ شکوہ کرتے ہیں، یا پھر ہمیں جو مصیبت یا تکلیف اور غم آئی ہے، ہم جس وجہ سے پریشان ہیں، ہم ہر کسی کے سامنے اپنا رونا رو رہے ہیں، ہر کسی کو اپنی تکلیف بتا رہے ہیں، ہم ہر کسی کو اپنی پریشانی بتا رہے ہیں، اور کہ میرے ساتھ فلاں ایسا کر رہا ہے، میرے ساتھ فلاں نے ایسا کیا ہے، مجھے یہ ہے، میرے ساتھ یہ ہوا ہے، مجھے یہ نہیں مل رہا ہے، تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہم اگر کہتے ہیں کہ ہم صبر کر رہے ہیں، تو ہم صبر بالکل بھی نہیں کر رہے، اور یہ کہ اپنے آپ کو بے قصور نہیں سمجھنا کہ میرا تو کوئی قصور ہی نہیں، بلکہ خود کو قصوروار سمجھے کہ ہو سکتا ہے میں خود کو قصوروار سمجھے کہ ہو سکتا ہے میں نے کوئی حقوق ادا نہیں کیا ہوگا، حقوق اللہ میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، یا حقوق العباد میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے میرے اوپر یہ مصیبت آئی ہے۔ تو صبر کی شرائط کو ضرور سمجھنا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اور صبر کرنا ہے، کب تک کرنا ہے؟ دیکھیں، جب روزہ رکھتے ہیں ہمیں بہت زیادہ بھوک بھی لگتی ہے، ہمیں بہت زیادہ پیاس بھی لگتی ہے، لیکن ہم صبر کرتے ہیں کب تک؟ جب تک مغرب کی اذان نہیں ہو جاتی، روزہ افطار ہونے کا ٹائم نہیں ہو جاتا، تب تک ہم کچھ بھی نہیں کھاتے پیتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں زندگی میں بھی اپنے حالات، جو کہ ہمارے اوپر حالات آ چکے ہیں، ہماری پریشانیاں ہیں، ہماری مصیبتیں ہیں، یا کوئی بھی حالات ہیں، ان میں ہم نے صبر کرنا ہے،
کب تک صبر کرنا ہے؟ جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جاتا، جب تک اللہ ہمارے لیے آسانیاں نہیں پیدا فرما دیتا، جب تک اللہ ہمیں ہماری مشکلات کو دور نہیں کر دیتا، تب تک ہم نے صبر کرنا ہے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کرو۔ تو جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا ہم نے صبر کرنا ہے، اللہ کے حکم آنے تک صبر کرنا ہے، اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے حالات سے واقف ہے، اس کا جو ہے اس کی رحمت کا، اس کے حکم کا انتظار کرنا ہے، اور تب تک صبر کرنا ہے، صبر کے آداب کا خیال رکھنا ہے، اور صبر کی شرائط کا خیال رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ جزاکم اللہ خیرن کثیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔